محترم سامعین، جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھیں، جو کچھ کے ظالم کر رہے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھیں۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ رب العالمین اسے ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رکھا ہے، تشخص فیہ الابصار، جس کے اندر آنکھیں چندیا جائیں گی۔ آیت کریمہ کی ترجمہ سے آپ نے غور کیا کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ میں، اس کے بندوں کے ساتھ میں، یا معاشرے کے ساتھ میں، یا خود کے ساتھ میں کسی بھی سطح سے ظلم کی جا رہی ہو، ظلم چاہے وہ معاشرتی طور پہ ہو، یا ملکی سطح پر ہو، یا اسٹیٹ لیول پہ ہو، یا پورے ورلڈ کے اندر ہو، کسی بھی طرح سے ظلم کیا جا رہا ہو، تو ایسا ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ظالم کو سزا فی الوقت نہیں دی جا رہی ہے، یعنی جگہ پہ نہیں مل رہی ہے، تو ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین اس سے ناخبر ہے یا اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی ڈھیل کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح سے ہم مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں تو مچھلی کو ہم دانہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم تھوڑی سی ہلکی سی رسی کو ڈھیل کرتے ہیں تاکہ وہ اور اپنے اندر اس کو لے سکے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ظالموں کو اسی قدر ڈھیل دے رکھا ہے کہ وہ چارے کو اپنے اندر پوری طرح سے نگل لیں، یعنی انسان کے پاس میں کوئی وجہ نہ بچے کہ انسان کہہ سکے کہ الہ العالمین میں اس وجہ سے یہ کام کر رہا تھا، یعنی پوری طرح سے اس کے اندر ظالم ڈوب جائے، پھر اللہ رب العالمین اپنی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کا یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے طریقہ رائج کیا ہے کہ ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے اور اس وقت تک مہلت دیتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اور جب اس کی رسی کو کھینچے گا تو یقین جانیے کہ ظالم کی آنکھیں اس وقت چندیا جائیں گی، وہ اندھے ہو جائیں گے، سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے، ان کی عقل معوف ہو جائے گی، وہ کچھ سمجھ نہیں سکے گا کہ آخر اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ میں کیوں کیا۔ میرے محترم، اسلام ایک امن کا پیغمبر ہے، اسلام ساری دنیا کے اندر امن و سکون کو چاہتا ہے۔ اسلام کی ہر ایک تعلیمات، چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک کا، آپ ہر ایک کے اندر دیکھیے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ عدل، انصاف۔ انسان، اللہ رب العالمین نے انسان کو کہا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ انسان کو عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے، اور یہی حکم بھی کرتا ہے کہ اگر تم عدل و انصاف سے کام لو۔ یہ اسلام کا ایک نہج ہے، ایک طریقہ ہے، اسلامی مزاج ہے، اسلامی فطرت ہے کہ اللہ رب العالمین عدل کو پسند کرتا ہے اور عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ہر ایک انسان کے ساتھ میں عدل ہو، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اگر عدل کے خلاف بندہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی قد حرمت الظلم علی نفسی، کہ ظلم اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند ہے، ظلم اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ کہتا ہے انی قد حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے عدل کا جہاں حکم دیا ہے، اسی طرح سے ظلم سے اتنی نفرت کی ہے کہ اللہ نے کہا کہ مجھے ظلم بالکل پسند نہیں ہے، میں نے اپنے اوپر بھی اس چیز کو حرام کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین بھی نہیں پسند کرتا کہ کسی کے ساتھ میں ظلم ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا، حدیث قدسی کے اندر کہا گیا وَلَا تَظَالَمُوا بَيْنَكُمْ،
تم آپس کے درمیان فلا تظالموا، تم آپس کے درمیان میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ کو ظلم اس قدر ناپسند ہے کہ خود کہتا ہے کہ ظلم کو میں اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں، تو تم بھی آپس کے اندر ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو کیونکہ یہ مجھے ناپسند ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو یہ ظلم اس قدر بھی ناپسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان ظالموں کی طرف ذرا سی جھکاؤ کو بھی ناپسند کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ظالموں کی طرف ہمارا جو میلان ہو، یعنی ظالم ظلم کر رہا ہو، ہم تھوڑی سی اس کی سہایتا کر دیں، باتوں کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، اس کے سامنے گواہی دے کر کے، اس کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے، اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین ناپسند کیا ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہو اور کوئی انسان اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے، اور کھڑے ہونے کی صورت یہ ہو کہ صرف اس کی طرف بھی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ایسی چیز پسند نہیں ہے۔ یعنی ظلم کی حمایت کرنا، ظالم کے ساتھ میں کھڑا ہونا اللہ رب العالمین کو بالکل گوارا نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ اے لوگو تم ان ظالموں کی طرف اپنے آپ کو نہ جھکاؤ، ان ظالموں کے ساتھ میں اپنے آپ کو نہ کھڑا کرو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم ایسا کرتے ہو، یعنی ظالم کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہو، اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہو، اس کے ساتھ میں مدد کرنا چاہتے ہو، چاہے کسی بھی طرح سے مدد ہو، گواہی دے کر کے مدد کرو، یا اس کے ساتھ میں بات چیت کے ذریعے سے مدد کرو، یا اس کے ہاں میں ہاں ملا کر کے مدد کرو، یا اس سے ڈر کر کے تم اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی صورت کوئی بھی ہو اس کی طرف جھکنا نہیں ہے، یعنی ظالم کی طرف جانا نہیں ہے، ظلم کی حمایت میں کھڑا ہونا نہیں ہے، اور ظلم کے ساتھ میں جانا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اتنا پسند کرتے تھے کہ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے تو مکہ کے اندر ایک کمیٹی قائم ہوئی۔ اس کمیٹی کا نام، جب دیکھے انہوں نے کہ ظالم لوگ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک کمیٹی کا گٹھن کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی کے اندر گئے اور وہاں پر اس کی ممبرشپ لی، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کہا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مکہ والے اس کمیٹی کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، یعنی وہ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے جو لوگ، اگر وہ لوگ تمام کھڑے ہو جائیں تو میں آج بھی ان لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں گا۔ حالانکہ مکے والے کافر تھے، وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کمیٹی کا گٹھن کیا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اس کی ممبرشپ دی کہ جب بھی ظلم ہوگا ہم تمام لوگ اس کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت پہ لبیک کہا، اور نبوت کے بعد بھی آپ یہ فخریہ کہا کرتے تھے کہ میں اس کمیٹی کا ممبر رہ چکا ہوں جو نبوت سے پہلے ظلم کے خلاف میں کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی اس طرح سے اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ انسان ظالم کے خلاف میں کھڑے ہو، ظلم کے خلاف میں کھڑے ہو، ظالم کی حمایت نہ کرے، بلکہ اگر کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قدر ناپسند کیا ہے کہ دوسری آیت میں کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ایسے لوگ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس کی نہ دنیا سدھر سکتی ہے نہ آخرت اس کی سدھر سکتی ہے، یعنی اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، کیونکہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ تو ظالموں کے خلاف میں کھڑے ہونا، ظالموں کی حمایت میں کھڑے ہونا، ظالموں کے خلاف کھڑے رہنا ہے، ظالموں کی حمایت کسی بھی صورت میں نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، آپ نے مکہ والوں سے کہا، جب صحابہ کرام ایمان لے آئے تو ان لوگوں سے مدینہ کے اندر کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اے میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں،
تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مظلوم کی حمایت کرنا یعنی مظلوموں کے ساتھ میں کھڑے ہونا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں کیونکہ تو وہ خود ظالم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا یہ اس کی مدد ہے، چونکہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں، وہ اپنی قوت کے نشے میں، وہ اپنی چرب زبانی کی نشے میں اور دیگر جو چیزیں اس کے پاس میں ہیں ان تمام کے نشے میں وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اس سے بھاگتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو ظالم بنا کر کے سارے لوگوں پر مسلط ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے ظالموں کی مدد یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ کو روک دیں، اس کو سمجھا بجھا لیں، اس کو سکھا لیں کہ میرے بھائی جو تم کام کر رہے ہو یہ ظلم ہے اور ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اسلام نے اس کو اس قدر کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی دشمن بھی ہے اور وہ مظلوم ہے اور ہمارا بھائی ظالم ہے تو اسلام کہتا ہے کہ جس بھائی پر ظلم کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ نہ رنگ کو دیکھا جائے گا، نہ نسل کو دیکھا جائے گا، نہ قبیلے کو دیکھا جائے گا، نہ ذات برادری کو دیکھی جائے گی، نہ خاندان کو دیکھا جائے گا اور نہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا کیا ہے، بلکہ اسلام نے کہا کہ اگر مظلوم کوئی بھی ہو چاہے کافر کیوں نہ ہو، چاہے یہودی کیوں نہ ہو، چاہے عیسائی کیوں نہ ہو، بھلے اسلام کو نہ مانتا ہو لیکن تم اس کی دشمنی کی وجہ سے ان کے ساتھ میں ناانصافی کرو، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ یعنی اسلام کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کہ اے لوگو تم جو لوگ دشمنی کے اندر کسی کے ساتھ میں ناروا سلوک کرنا چاہتے ہو تو اگر وہ تمہارا دشمن بھی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ تمہیں بہادر نہ بنا دے، تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اپنے دشمنوں سے بھی ظلم کرو یا اس کے ساتھ میں ناانصافی کرو، بلکہ اپنے آپ کو ناانصافی سے روک لو۔ یعنی اگر تمہارا بھائی چاہے وہ ظالم ہو اور سامنے والا جو مظلوم ہے وہ تمہارے خاندان قبیلہ برادری سے نہ ہو تو تم اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دو گے، بلکہ کھڑا ہونا ہے تو کس کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ مظلوم کے ساتھ میں کھڑے ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو ہمارے دشمن بھی سمجھتے ہیں۔ اس تعلیمات کا علم یہودیوں کو بھی ہے، عیسائیوں کو بھی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظلم کے خلاف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی واقعہ مسلمانوں کے ساتھ میں پیش آیا کہ ایک مسلمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر کسی کی زریں چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد جب وہ اس کو لگا کہ میں پکڑا جاؤں گا، میں عدالت کے اندر پیش کر دیا جاؤں گا، اس نے زریں کسی یہودی کے بستر میں یا کسی یہودی کے پاس میں چھپا دیا۔ اب وہ جب سامنے بات آئی کھلی تو معلوم پڑا کہ وہ زریں یہودی کے پاس میں ہے۔ لوگوں نے کہا زریں جس کے پاس میں ہے وہی چور ہوگا، لیکن حالانکہ بات یہ تھی کہ یہ مسلمان نے چوری کی تھی، لیکن وہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے وہ زریں یہودی کے قبضے میں رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ جو ثبوت تھی وہ ثبوت یہ کہہ رہی تھی کہ گنہگار وہ یہودی ہے، مسلمان گنہگار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو جو عالم الغیب ہے وہ ساری باتوں کو خبر رکھتا ہے، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہے حقیقت واقعہ، اللہ کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جھگڑالو ہے آپ اس کی طرفداری کر کے وہ بھلے دلیل کے اندر اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ یہودی چور نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان چور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کیا؟ یہودی کے تحت میں فیصلہ کیا، یہودی کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے، مسلمان کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہے
ہمیں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرنا ہے اور ظالموں کے خلاف میں ہمیشہ کھڑے ہونا ہے، چاہے ہم کسی بھی طرح سے کھڑے ہوں، چاہے ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کھڑے ہوں یا مال کے ذریعے سے کھڑے ہوں یا باتوں کے ذریعے سے کھڑے ہوں یا ہم شہادت دے کر کے کھڑے ہوں، یعنی کسی بھی طرح سے ہم ظالم کا ساتھ نہ دیں بلکہ اس کے خلاف میں کھڑے ہوں اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ میں رہیں اور مظلوم کی حمایت میں رہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسے کئی واقعات ہوئے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی اور دوستی نہیں دیکھی بلکہ مظلوموں کی جو آہ ہوتی ہے اس کو سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کا ساتھ دیا۔ میرے محترم، ان تمام برائی کے باوجود یہ جو ظلم ہے اس کی اصل تعریف کیا ہے؟ ظلم کو اللہ رب العالمین اس قدر ناپسند کیوں کرتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ عربی کے اندر ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، یعنی جس کا جو مقام ہے اس مقام سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ ظلم یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس حقدار کو حق نہ دے کر کے کسی اور کو حق دے دینا، یہ ظلم ہے۔ جو باتیں جہاں پہ کہنی ہو اس جگہ پہ نہ کہہ کر کے کسی اور جگہ پہ کہہ دینا، یہ ظلم ہے۔ یعنی ہم باتوں کے ذریعے سے بھی ظلم کرتے ہیں اور حق عملاً بھی وہ ظلم کرتے ہیں، تو یہ تمام ظلم ہے اور ظلم کو اسی لیے ناپسند کیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے تو ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا ظلم جو اللہ کے ساتھ میں ہوتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں ظلم کرنا۔ دوسرا ظلم جو انسان گناہوں کے ساتھ میں اپنے آپ پہ کرتا ہے، یعنی ظلم بالنفس، نفسوں کے اوپر ظلم کرنا۔ تیسرا ظلم جو ہم معاشرے کے اندر کسی اور کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ظلم کی تین قسمیں ہوئی۔ ظلم یہ کہ جو اللہ کے ساتھ میں کیا جائے، ظلم دوسرا یہ کہ جو انسان اپنے ساتھ میں کرے، اور تیسرا ظلم یہ کہ جو شخص ہم آپس کے درمیان میں جو ایک بھائی دوسرے کے ساتھ میں کرے، وہ ظلم ہے۔ تو یہ تینوں ظلم کو اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کو اللہ رب العالمین نے کس قدر ناپسند کیا ہے۔ ظلم جسے اللہ رب العالمین کے ساتھ میں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہ اللہ ہم کو ہر ایک چیز مہیا کرتا ہے، وہ اللہ ہمیں ہوا پانی سے لے کر کے، سائبان سے لے کر کے ہمارے زمین کے نیچے اوپر چلنے کے لیے جگہ بناتا ہے، اس اللہ کے ساتھ میں ظلم کیا جائے۔ اور اس اللہ کے ساتھ میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو خالق و مالک سمجھا جائے، اس اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اس اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی ظلم کے تحت اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک کہ وہ اس دنیا کے اندر توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر کے اللہ رب العالمین سے نہ ملے، کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر الذنوب، کہ اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ تو شرک جو شخص بھی کرتا ہے، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ میں ظلم کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا ظلم یہ ہے، اسی سے ملتا جلتا، جو آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں اور دوسری قوم بھی کر رہے ہیں، اور وہ ظلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ظلم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ناانصافی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیہودہ باتیں کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخانہ کلمات کہنا۔ اگر غیر کر رہا ہو تو ہمارا ایمانی غیرت جاگ جاتا ہے، ہمارے ایمانی جوش ولولہ لینے لگتا ہے، ہمارے جسم کے اندر آگ لگ جاتی ہے، غصہ ساتویں آسمان پہ چڑھ جاتا ہے، اور ہمارا دماغ، ہمارا عقل یہ کہتا ہے کہ ہماری جان چلی جائے، لیکن نبی کی شان میں جو لوگ
बेहुदा बातें कहते हैं, गुस्ताखाना कलिमात कहते हैं, नबी के किरदार को दागदार करते हैं, नबी के अखलाक को दागदार करते हैं, हम उसके साथ में लड़ जाएं, भिड़ जाएं। और उसके हकीकत में सज़ा भी यही है कि हम मुसलमानों के अंदर खून खौल जाना चाहिए, हमारी गैरत को जाग जाना चाहिए, हमारे अंदर से गुस्सा का तूफान उठना चाहिए, और ये तूफान उन लोगों के ऊपर गिरना चाहिए, ये गाज उन लोगों के ऊपर गिरना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में बातें करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के मुतालिक बातें करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखाना कलिमात कहते हैं। और हमारा गैरत यही कहता है, हमारी ईमान यही कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम अपनी जान देने को अगर बारी आए तो हम यकीनन गुरेज नहीं करेंगे, बल्कि जहां भी आए, जिस वक्त भी आए, हम खुशी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी जान दे सकते हैं। ये मुसलमानों के दरमियान में ये गुस्सा, ये गम आज भी पाया जाता है। और इस गुस्सा और इस गम की असल वजह अगर ढूंढा जाए तो हम मुसलमान हैं मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमें हकीकत से आगाही नहीं है, हम हकीकत का इल्म नहीं रखते हैं, नबी के बारे में हम हकीकत में नहीं जानते हैं, नबी की सीरत के बारे में हम नहीं जानते हैं। नऊज़ बिल्लाह, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जो शादी ब्याह का रस्म और रिवाज है उनके बारे में हमारे अंदर इल्म नहीं है। तो आज गैर भी जुल्म कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में, और हम मुसलमान भी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में कहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कानून नाफिज किया है, जो किताब को उतारा है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले के मुताबिक फैसला नहीं करता है, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, हकीकत में यही लोग जालिम हैं। और हम लोग देखें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में क्या कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। अगर मौजूद होते तो ना जाने उन मुशरिकीन के जैसे उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बार दिया, हमारी भी दरमियान ऐसे लोग होते कि नबी के साथ में ये सलूक करते। लेकिन आज हम अपने अमल के ज़रिए से, अपनी करतूत के ज़रिए से, अपनी अखलाक के ज़रिए से हम नबी की तालीमात लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं कि हमारे नबी ने हमारे लिए क्या किया। अगर अल्लाह के नबी ने ये 11 शादियाँ की तो किस वजह से की, और किस तरह से की, और कहाँ किया, किस वक्त किया। अगर हम सही मानों में इसका इल्म रखें और लोगों को बताएं तो लोगों के मुंह से जो नाजेबा कलमात निकलते हैं, जो गुस्ताखाना कलमात निकलते हैं, ये निकलना बंद हो जाए। लेकिन हम कहते नहीं हैं। मेरे मोहतरम, मैं अगर ये कहूँ, अगर अपनी ज़बान से कहूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे उसके बराबर कोई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न हुस्न में कोई बराबर है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और क़ुव्वत में कोई बराबर है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरती में कोई बराबर है। दुनिया का कोई भी इंसान आपका मुआवजा नहीं कर सकता। आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा हसीन थे, सबसे ज़्यादा जमील थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे ज़्यादा क़ुव्वत थी। हर एक एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल थे, आपके अंदर कोई नुक्स नहीं थी। अगर दुनिया का कोई इंसान उसका 10% भी रखता हो, और हमारे रस्म व रिवाज के हिसाब से अगर मैं अपनी ज़बान में कहूँ, मुझे शर्म आ रही है लेकिन कह देता हूँ कि अगर आज के डेट में सलमान खान ऐलान कर दे कि मुझे शादी करना है, तो जो लोग उसको मानते हैं, चाहते हैं, बात ज़रा अच्छी नहीं है लेकिन सुनिए, कि जो लोग उसको मानते हैं, चाहते हैं, उसके लिए जान देना चाहते हैं। नबी से मुआजना नहीं है मेरे भाई। आप जो सोचेंगे मैं उसको नबी से मुआजना कर रहा हूँ, नहीं, हमारी दिमाग जो है ना इतनी है, हम इसी के हिसाब से अपना मुआजना कर रहे हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस कदर इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो चीज़ नहीं, ये हमारे लेवल की बात है। हम नबी सहाबा के लेवल की बात नहीं कर पाते हैं, हमारा ईमान उतना ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग उसको चाहते हैं, पूजते हैं, अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारी बेटी जवान है और
وہ صاحب تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، یقین مانیے دنیا کا کوئی بھی انسان جو مطلب اس سے محبت کرتا ہو، اس کو دیکھتا ہو، کوئی بھی لڑکی نہیں چاہے گی کہ میں اس سے شادی نہ کروں، بھلے سے اس کی عمر 9 ہی سال کیوں نہ ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کا موازنہ اس سے نہیں ہے، آپ اس سے ہزاروں لاکھوں بلکہ آپ کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت جب یہ کہا جائے کہ اے ابو بکر آپ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے ادواج سے منسلک ہونا چاہتے، یقین جانیے کون انسان ہوگا جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آئے اور میں اس کا انکار کر دوں؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں کہہ سکتا ہے میرے بھائی۔ تو یہ ادنا سا مثال ہے، اس کو آپ فٹ نہ کریں تو بہتر ہوگا، لیکن میری زبان سے جو بات نکل گئی ہے اس کے اندر یہ ہمارے حساب سے ہے، ہمارے زمانے کے حساب سے ہے، میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی کی تعلیمات کو ہم عام کریں، لوگوں کے درمیان میں پھیلائیں، تو یہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہے، یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کی داستان آج گڑھی جا رہی ہے، مسلمان کا جو غم و غصہ ہے اس کو لوگ نیچا کرنا چاہتے ہیں، اس کو ستا رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ آج معاشرے کے اندر جو مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں حقیقتاً اسے بھی اس کا علم نہیں ہے، اور نبی کے تعلق سے وہ بھی نہیں جانتے ہیں اور نہ سامنے والا جانتا ہے، اس لیے یہ گستاخانہ کلمات سامنے آ رہے ہیں اور نبی کی شان کے اندر گستاخی کی جا رہی ہے۔ میرے محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ کے ساتھ میں ظلم کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ساتھ میں ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ایسا ظلم ہے جسے ہم ہر مسلمان کر رہے ہیں اور ہر وقت کر رہے ہیں اور ہر عمل سے کر رہے ہیں، ہر طریقے سے کر رہے ہیں۔ نبی نے جو حکم دیا، جو طریقہ بتایا، جو چال چلن چل کے دکھایا، جو راستہ دکھایا، ہم اس کے اوپر نہیں عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے، اور ایک شکل جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا آپسی ظلم، ایک بھائی کا دوسرے کو اوپر ظلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ایک جگہ کہا گیا کہ ایک مسلمان کے لیے ایک عضو کے مانند ہے، جسم کے اندر جیسے ایک عضو ہوتا ہے پورا جسم، تو جس طرح سے ایک ہاتھ اپنے پوری جسم کا عضو ہے، ایک حصہ ہے، زبان جسم کا ایک حصہ ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کا پورا حصہ ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ میں کیسے ظلم کرتے ہیں اور کس طرح سے اس ظلم کو ہم روا رکھے ہوئے ہیں، اس کی چند شکلیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کیا کیا حرام ہے؟ دمہ، اس کا خون بہانا حرام ہے، مالہ، اس کا مال لینا حرام ہے، وعرضہ، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا حرام ہے۔ اب ہم معاشرے کے اندر اس بات کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے اندر اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے اوپر کس طرح سے ظلم کرتے ہیں۔ اگر ظلم پہ آمادہ ہو جائیں تو ہم ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے بھائی کا خون بہا دیتے ہیں، ہم اپنے لاتوں کے ذریعے سے اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، ہم اپنے اعضاء کے ذریعے سے اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کے لیے کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی کا خون بہائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو شخص کسی مومن کا جان بوجھ کر کے خون بہا دے، اس کو قتل کر دے، تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اسی طرح سے ہم ظلم جو کرتے ہیں مال کے اوپر کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لا يحل لمسلم ان یاخذ متاع اخیہ، کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا سامان لے لے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان یاخذ عصاہ اخی، کہ اپنے بھائی کا ایک لاٹھی تک بھی لینا کسی بھی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا معائنہ کریں، مال ہمارے بھائی کا پڑا ہوا ہے، بلا اجازت ہم اس کے اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کھیتوں کے اندر کھیتی لگی ہوئی ہے، ہم اپنے مال اس کے اندر ڈال کر کے جانور چرا کر کے ہم اپنے بھائی کو ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس پڑوس میں ساری چیزیں لگی ہوئی ہے اور ہم بکریوں کے ذریعے سے اس کی لتی کو کٹوا دیتے ہیں، اس کے
کھیت کے اندر اپنی مویشی کو ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب ظلم ہے، یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ کسی بھائی کا جلاور رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کا کوئی چیز رکھا ہوا ہے، اینٹ ریتی سیمنٹ رکھا ہوا ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے بغیر پوچھے ہم اس کی اینٹ اٹھا کر کے اپنے گھر کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ مال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک لاٹھی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک لاٹھی بھی اگر اپنے بھائی سے کوئی لیتا ہے تو یہ ظلم ہے، اور ہم اپنے بھائی کی نہ جانے کس طرح سے مال ہڑپ لیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی سے آپ قرض لیتے ہو، اپنے بھائی سے قرض لیتے ہو۔ اللہ نے آپ کو طاقت بھی دیا ہے، آپ کو کھانے کو پیسہ بھی دیا ہے، آپ کے پاس میں وافر مقدار میں ہر چیز ہے، قرض کے وقت آنے تک آپ اس کو لوٹاتے نہیں ہو۔ اور کبھی بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ قرض کی مدت گزر جاتی ہے، آپ اپنے بھائی کو قرض جو لیے وہ لوٹاتے نہیں ہو، بلکہ اس کے دکان سے منہ پھوڑ لیتے ہو، اس کے سامنے سے جانے سے گریز کرتے ہو، اس کے پاس میں نہیں آتے ہو، اس سے سلام کلام بند کر دیتے ہو۔ قرض آپ نے لیا ہے، آپ کو ادا کرنی چاہیے، تو آپ ادا نہ کرنے کی صورت یہ اپناتے ہو، اس کا سامنا تک نہیں کرتے ہو۔ یہ بھی میرے بھائی ظلم ہے جو ہم آپس کے اندر کر رہے ہیں، اور یہ ظلم ایسا ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں ہے۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ رب العالمین ایسے ظلم کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح سے زمین کو لے لینا یہ بھی ظلم ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ زیادہ تر چلا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہم یہ پھوس کے مکان میں زیادہ تر لوگ رہتے تھے اور آج بھی ہیں، لیکن جب بنانے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے بھائی کا جو زمین قبضہ کیے ہوئے ہم اسی کے اندر بنا لیتے ہیں، ہم اس کا دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں، اس کو ناپی تلاپی کر کے اپنے حق نہیں لیتے ہیں، بلکہ ہم نے جو قبضہ کرتے ہوئے باپ دادا چلے آ رہے ہیں اسی قبضے کے اوپر ہم اس کا گھر بنا لیتے ہیں، یعنی اپنے بھائی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، اس کے حصے کو ہم اپنے حصے میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص کسی شخص کا زمین ہڑپ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا کہے گا؟ من ظلم من الارض شیئا طوقه من سبع ارضین، کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا زمین ہڑپ لے، کسی شخص کا زمین لے لے، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے شبرن، ایک بالش، یعنی ایک بالش بھی اگر زمین کوئی کسی کا لے لیتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر اس زمین کا طوق پہنائے گا، اور وہ ایک زمین نہیں بلکہ 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو یہ ظلم ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر روا رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کسی کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ نہ کرو۔ عزت کا ظلم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کی چغلی نہ کریں، اس کی حسد نہ کریں، اس کے اوپر تہمت نہ لگائیں، اس سے بدظنی نہ ہو، اس کے لیے اپنے دماغ کے اندر ایسے خیالات نہ لائے جو اس کے دماغ کے اندر ہے نہیں، یعنی بات سامنے والا کچھ اور کہہ رہا ہو، آپ کوئی اور بات لگا کر کے 4 لوگوں کے اندر اس کو بدنام کر دے، تو یہ عزت کے اوپر حملہ ہوا۔ اور اس عزت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت کو اچھالے، لوگوں کے سامنے بدگمان کرے، لوگوں کے سامنے اس کی برائی کو بیان کرے، اور لوگوں کے سامنے جو کام اس نے نہ کیا ہے، نہ کرا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھایا ہے، اس چیز کو ہم سمجھا دیں، سمجھا کر کے لوگوں کو بیان کریں، تو یہ بھی ایک طرح سے ظلم ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے جو آپسی ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انا ثلاثۃ انا خاصمہ اللہ، ثلاثۃ خاصمہ اللہ، کہ 3 شخص جس کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کھڑا ہوگا، 3 شخص ایسا ہوگا جس کے لیے اللہ رب العالمین، جس کی طرف سے اللہ رب العالمین خود کھڑا ہوگا، یعنی اس کی حساب کتاب کرنے کے لیے، دوسرے معنی میں کہہ لیں کہ اس مظلوم کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کھڑا ہوگا۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو آزاد ہے، اس کو غلام بنا دیا جائے، اور دوسرا شخص وہ ہوگا اگر کسی نے کسی کو مزدوری پہ رکھا ہے
اور مزدور اپنا مزدوری پورا کر چکا ہے، وقت پورا کر چکا ہے، اور آپ اس کی مزدوری نہ دے رہے ہوں، یعنی کہنے کا مطلب خون پسینہ بہا کر کے آپ کا کام کر دیا ہے، لیکن آپ مزدوری دینے میں ٹال مٹول کر رہے ہو، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس مزدور کے ساتھ میں کھڑے ہوگا، اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہم نے کسی کو اپنے کھیت کے اندر مزدور رکھا، کام کرنے کے لیے رکھا، یا مکان بن رہا ہے مکان بنانے کے لیے رکھا، اور اس کا پیسہ میں رکھ لوں اور رکھ کر کے 2-4 دن لگا دوں، تو اللہ رب العالمین اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، اور نبی کی زبان میں کہا جائے تو یہ بھی ایک ظلم ہے جو ہم اس مزدور کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آج ہم دھڑلے سے کرتے ہیں، خصوصی طور پہ مان لیں کہ ہماری مسجدوں کے اندر ہم نے امام کو رکھ لیا ہے، ہم نے مؤذن کو رکھ لیا ہے، 2-2 مہینہ 3-3 مہینے کا ہم بقایا رہ جاتے ہیں، 4-4 مہینے کا ہم بقایا رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے رکھا ہے امام کو مزدوری پر، اجرت پہ رکھا ہے ہم اس کی مزدوری نہیں دے رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کھلائے جاتے ہیں، پلائے جاتے ہیں، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے آرام سے کھائیں پیئے، اور جب اس کے مہینہ پورا ہو تو آپ ٹال مٹول کریں کہ میرے پاس میں مہینہ نہیں ہے؟ میرے بھائی یہ بھی ظلم ہے۔ اس ظلم سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ ہمارے مؤذن، ہمارے امام، ہمارے ساتھ میں جو خطیب ہے وہ، یا ہماری مسجدوں مدرسوں میں کام کرنے والے، ایسے لوگوں کی مزدوری کو روکے رکھنا، ایسے لوگوں کی مزدوری کو اپنے پاس میں بقایا رکھ لینا، آج نہیں کل نہیں پرسوں، یہ مہینہ نہیں وہ مہینہ۔ میرے بھائی آپ کے ساتھ میں اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے، اور آپ جو دوسروں کے ساتھ میں کرتے ہو یہ بھی ظلم ہے۔ اس ظلم سے بھی بچنا چاہیے، اور جو بھی بقایا ہے اس کو ہمیشہ جس طرح ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں وہ بھی انسان ہے، اس کے لیے بھی یہ کام ضروری ہے، تو ہمیں کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائی چلتے چلتے چند باتیں اور، وہ یہ کہ اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کام سے رکنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ میں ظلم نہیں کرنا چاہیے، نبی کے ساتھ میں ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اپنے اوپر ظلم کرنا چاہیے۔ اپنے اوپر ظلم یہ کہ اللہ نے جو ہمیں قانون بنا کر کے دیا، جس راہ پہ چلنے کا طریقہ بتایا، اس راہ کو چھوڑ کر کے اوروں کے راہ کو اپنا لے، اور گناہوں کے اندر، گناہوں کے دلدل کے اندر دھستے چلے جائیں اور اپنی اصلاح نہ کریں، یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ جب بھی جو مظلوم ہوگا اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، بلکہ وہ مظلوم جب بھی آہ کرے گا، جب بھی اپنی آہ نکالے گا، اللہ رب العالمین اس آہ کو سن لے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دعوت المظلوم سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی مظلوم جو دعا کر دے، بد دعا کرے، اس بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ اللہ اور اس مظلوم کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ جب بندہ آہ کرتا ہے، جب بندہ آہ کرے تو اللہ رب العالمین فراغ سے سن لیتا ہے، اس کے اندر کوئی دیری نہیں لگاتا۔ اس لیے نہ خود کے اوپر ظلم کرو، نہ اوروں کے اوپر ظلم کرو، نہ سماج کے اوپر ظلم کرو، نہ بیوی بال بچوں کے اوپر ظلم کرو، بلکہ اس سے احتراز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، نہیں تو ہمارا حال یہی ہوگا کہ جو حدیث مفلس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے صحابہ کرام تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی جس کے پاس مان نہ ہو، دولت نہ ہو، پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں میرے بھائی یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن میں یاتی بصیام یاتی بصلاۃ ویاتی بزکات، زکات لے کر کے بھی آئے گا، بہت زیادہ زکات ادا کیا ہوگا، بہت زیادہ نماز پڑھے ہوں گے، بہت زیادہ روزے رکھے ہوں گے اور صدقات بھی کیے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس سے جب حساب لینا شروع کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ قد شتم ھذا واکل مال ھذا، اور اسی طرح سے کسی کو وہ گالی دیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ میں برائی کیا ہوگا، اس کے تمام وبال کو اس شخص کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ وہ شخص قیامت کے
اندر ایسا ہوگا کہ اتنے سارے مال و ثواب کے باوجود اس کے حصے کے اندر اگر صرف آئے گی تو صرف اور صرف برائی آئے گی، یعنی دوسرے کی برائی اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا۔ میرے محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نماز روزے کا پابند تو بنائیں ہی بنائیں، یہ اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا ہے اس کے اندر ہم کوتاہی نہ کریں، اور دوسرے معنوں میں ہمارے اوپر اگر کسی کا حق ہے، اگر کسی کے ساتھ میں ہم ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اس شخص سے توبہ استغفار کر کے اس سے معافی تلافی کر لیں، تاکہ وہ قیامت کے دن میں ہمارے خلاف میں نہ کھڑا ہو اور اللہ رب العالمین اس کے مقدمہ لڑنے کے لیے نہ کھڑا ہو۔ جہاں اللہ رب العالمین کی ذات کھڑی ہو جائے پھر ہماری اوقات کیا رہے گی میرے بھائی؟